اپنی سیلف امیج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا اوور تھنکنگ ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اوور تھنکنگ کے کیا فائدے ہیں؟ سوسائڈل تھاٹ سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ شادی کے بعد اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوئی ٹپ؟ آپ اب تک کتنے کلائنٹ ہیل کر چکے ہیں اور کوئی سے 2 کیس اسٹڈی بتائیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ یہ بہت ہی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں میرا ایک دوست ہے اور میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پاس ملٹیپل کوئریز آئی ہیں فیس بک ایڈ سے، گوگل ایڈ سے، اور کچھ کلائنٹ سے ملٹیپل سوال ہیں، اور ہم نے ان میں سے جتنی بھی میجر اور کامن کوئریز ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور آج ان ساری کوئریز کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ایک ایک کر کے ہر بندے کو اس کے سوال کا آنسر ملے گا جو بھی اس نے میرے سے پوچھا ہے، پھر چاہے وہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ، مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اینگر سے ریلیٹڈ، یا کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ میں پچھلے 3 سال سے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ ایک ٹائم پہ میں خود بہت ڈپریشن میں تھا، اس کے بعد میں نے خود ملٹیپل ٹریننگز کی، کورسز کیے، اور اب تک میں بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کر چکا ہوں ڈپریشن سے باہر آنے میں، انزائٹی سے باہر آنے میں، اور خود کو اپنی لائف میں مزید بہتر بنانے میں۔ منیب پوچھو پہلا سوال کیا ہے؟ اپنی سیلف امیج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سیلف امیج ہوتی کیا ہے۔ سیلف امیج کا ہوتا ہے کہ آپ خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ ایک امیج وہ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک دوسروں کے آگے ریپرزینٹ کرتے ہو، اور ایک امیج وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی اپنی ہوتی ہے، آپ خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ اب سیلف امیج کو بہتر کرنے کے بہت سارے طریقے، آپ تھیراپی میں جا سکتے ہو، کاؤنسلنگ لے سکتے ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ خود بھی کر سکتے ہو۔ فرسٹ آف آل، اپنے بارے میں 3 سے 4 پازیٹیو بلیفس لکھ کے اپنے فون پہ لگا لو، دیوار پہ لگا لو، کہیں بھی لکھ کے لگا لو، جو کہ آپ پڑھتے رہو صبح شام، تاکہ آپ کے مائنڈ کو یہ میسج ملتا رہے کہ ہاں یار، میرے میں یہ اچھائی ہے، میں اتنا اچھا ہوں، یا میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی رات کو سو رہے ہو تو یہ سوچا کرو کہ آج کے دن میرے ساتھ کیا اچھا ہوں، ٹھیک ہے، یا آج کے دن میں نے کتنی چیزیں اچھی کی ہیں، میں نے دوسروں کے ساتھ کیا اچھا کیا ہے، تاکہ جو آپ کا تھنکنگ پیٹرن ہے وہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جائے۔ لیٹس سپوز آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ جب آپ نے کہیں باہر جانا ہو تو آپ تیار ہو کے خود کو شیشے میں دیکھو، خود کو اپریشیٹ کرو کہ ہاں یار میں آج کتنا اچھا لگ رہا ہے، میرے کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، خود کو اپریشیٹ کرو۔ آئی ہوپ میں نے اس کوشچن کو پراپرلی آنسر کیا ہے۔ سیکنڈ سوال کیا ہے؟ کیا اوور تھنکنگ ختم ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ فرسٹ آف آل، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اوور تھنکنگ خالی وہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اوور تھنکنگ ہم سب لوگ کرتے ہیں، اوور تھنکنگ انانیمس بھی کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تبھی اتنا سکسیسفل ہے، اگر اوور تھنکنگ نہ کرتے ہوتے تو اتنا سکسیسفل نہ ہوتے۔ بیسیکلی جیسے گاڑی چلتی ہے تو پیٹرول لگتا ہے، اب آپ کہو کہ جی گاڑی بھی چلے اور پیٹرول بھی نہ لگے، یہ پاسبل نہیں۔ تو اسی طرح جو آپ کا مائنڈ ہے جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ سوچنا۔ وہ ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے، چیزوں کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پیٹرن اس طرح کے بن کے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بہت زیادہ غلط چیزوں کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے تھاٹس کو چیلنج کر کے اپنے تھنکنگ کے پیٹرن کو چینج کرنا ہوتا ہے، اپنے تھنکنگ کے اینگل کو چینج کرنا ہوتا ہے، کہ تاکہ آپ اوور تھنکنگ کی جو پرابلم ہے اس پرابلم کو ایک اپرچونٹی بنا سکیں۔ جیسے میں یہ اوور تھنک کرتا ہوں کہ جو میرے اس ٹائم ایڈ رن ہو رہے وہ کس طرح اور بہتر ہو سکے، جو میں کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہوں آپ کے لیے، اور میں کس طرح ہم بہتر کر سکوں۔ اور کوئی سوال ہو؟ اوور تھنکنگ کے کیا فائدے ہیں؟ آئی ہوپ سو کہ وہ اسی میں آنسر ہو گیا، مطلب کہ ان شارٹ اوور تھنکنگ اگر بری ہے تو یہ آپ کے لیے بری ہو سکتا ہے، کسی کے لیے اچھی ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ میں اوور تھنکنگ کر کے اپنے آپ کو مزید بہتر بتاتا ہوں، اور بھی اس طرح سے ملٹیپل فائدے ہیں، لائک آپ اپنے گولس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ سوسائڈل تھاٹ سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ بڑا پیارا کوشچن کہ سوسائٹل تھاٹ سے کس طرح باہر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سوسائٹل تھاٹس آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ کے جانے کے بعد جو دنیا کے مسئلے وہ حل ہو جائیں گے؟ نہیں نہ حل ہوگی۔ یہ ایک کوشچن ایک بندے کو سوسائڈ سے بچا سکتا ہے، کیونکہ ایک کوشچن آپ کی پوری نیورولوجی چینج کرتا ہے۔ جو دنیا کے مسئلے آ رہے ہیں صرف آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، لیکن آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔
آپ کا جب بھی کوئی سوسائٹل تھاٹس آئیں تو آپ اپنی پاس کی اچھی چیزوں کو یاد کریں، اچھی میموریز کو، اپنی اچھی عادتوں کو یاد کریں، اپنی اچھی ہیبٹس کو یاد کریں، اپنے دوستوں کو یاد کریں، اور یہ سوچیں کہ اپنے فیوچر میں اپنے گول اچیو کریں، کس طرح سے اپنے پیرنٹس کو ہیپی کر سکیں اور خود کو ہیپی کر سکتے ہیں اور ایک کنٹینٹمنٹ کی زندگی گزار سکیں۔ اور کوئی سوال؟ شادی کے بعد اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوئی ٹپ؟ اچھا یار، یہ سوال میں پوچھا۔ بیسیکلی جب دو لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ ایک کا پاسٹ ہو رہا ہے، بلیفز ہو رہے ہیں، ویلیوز ہو رہے ہیں، دوسرے کا پاسٹ ہو رہا ہے، بلیفز ہو رہے ہیں، ویلیوز ہو رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپس میں الائن نہیں ہیں۔ تو اسی لیے آپ یہ کر سکتے ہو، ایک دوسرے سے کانشیسلی پوچھو کہ تمہارے کیا بلیفز ہیں، اور تمہاری کیا ویلیوز ہیں، یا تم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں، یا تم کیا سوچتے ہو دوسرے کے بارے میں، یا کھانے کو لے کے تمہارے کیا ویلیوز ہیں، یا فیملی کو لے کے تمہارے کیا بلیوز۔ جب آپ اگلے بندے سے کانشیسلی اس کے بلیوز اور ویلیوز کو پوچھو تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت زیادہ آسان ہے۔ سمپل سی چیز۔ اور آپ اب تک کتنے کلائنٹ ہیل کر چکے ہیں اور کوئی سے 2 کیس اسٹڈی بتائیں؟ اگر بیسیکلی اب تک میں 40+ لوگوں کو ہیل کر چکا، ہیلپ کر چکا ہوں، ڈپریشن سے باہر آنے میں، انزائٹی سے باہر آنے میں۔ آپ کو یوٹیوب پہ، ویب سائٹ پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ ان کے ٹیسٹیمونیلز مل جائیں گے، ویڈیوز مل جائیں گے، ان کے ریٹن ریکارڈز مل جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ہیلپ کیا ڈپریشن سے باہر آنے میں، انزائٹی سے باہر آنے میں۔ میرا ایک کلائنٹ ہے، تقریباً وہ کافی دور کا ہے، لاہور سے بہت دور رہتا ہے۔ اس کے پاس بھی ایک ریلیشن شپ تھا، تقریباً آتا ہے 12 سال پہلے۔ 12 سال پہلے اس کا بریک اپ ہو چکا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے 2 بچے ہو گئے، اور یہ ریئل اسٹوری کی۔ لیکن شادی اس سے نہیں ہوئی جس سے وہ پیار کرتا تھا، جو پرسن اس کے لیے ایسوسیٹڈ تھا، اور اس کے بعد بھی اس کو پرسن یاد آ رہا جس کی وجہ سے انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے اس کے مائنڈ کی ریفریمنگ کی تاکہ اس کا پریزنٹ میں تھاٹ پروسیس بہتر ہو۔ اس کے بعد اس کی جتنی میموریز تھی پینفل، جیسے اس کے فادر کی ڈیتھ بیچ میں ہوئی یا بریک اپ ہوا، ان کے پین کو ایلیمینیٹ کی۔ پھر اس کے بعد اوور آل پورے پاسٹ کے نیگیٹو ایکسپیرینسز کو ہیل کیا، پھر اس کی انزائٹی کو ہیل کیا، پھر اس کے اینگر کو ہیل کیا، کافی سیشن ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس کی گول سیٹنگ کے اوپر کام، اس کی افرمیشنز بنائی، اس کی روٹین بنائی۔ اب الحمدللہ آفٹر 7 to 8 sessions he is doing very well in his life۔ دوسری کیس اسٹڈی کافی پرانی ہے، میں دل کر رہا سناؤں تو آج میری ایک کلائنٹ ہے، سب سے پہلی کلائنٹ ہے، تقریباً 2.5 سال، پورے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ ڈاکٹر چیتا پہ MBBS اسٹوڈنٹ، اس کے پاس پہ 2 ریلیشن شپس تھے، اور وہ دونوں انہیں بہت زیادہ یاد آتے تھے، وہ میموریز یاد آتی تھیں، وہ تھاٹس یاد آتے تھے، کیونکہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گئی تھی، اٹیچمنٹ تھی۔ تو وہ کہتی میں ملٹیپل سائیکولوجسٹ کو وزٹ کر چکی ہوں، دوائیاں کھائی ہیں، لیکن میں بھی اس پرابلم سے باہر نہیں آ پائی۔ تو میں نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا کہ پہلے اس کی ایموشنز کو پھر اس کی میموریز کو ایلیمینیٹ کیا کسی اور ٹیکنیک کے تھرو، اور ود ان 2 سیشن اس کا مسئلہ 90% تک سالو۔ اب اللہ کا شکر ہے، ہی از ہیپی ان ہر لائف۔ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، وہ سیٹل بھی ہے، اور سب کچھ اوکے۔ ان شارٹ لائف میں مسئلے آتے رہتے ہیں، لیکن اگر انہیں ول پاور ہو، ہمت ہو، وہ سیدھے راستے پہ چلے تو وہ رسپانس کر لے۔ تھینک یو سو مچ، آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آتا ہے اور یا آپ کی لائف میں ویڈیو ایڈ کرتا ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تھینک یو۔